یکم رمضان کو 2 طرح کی حرام چیزیں ضرور کھانا، ورنہ ساری زندگی پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اگر یہ 2 حرام چیزیں نہیں کھاؤ گے تو پھر تمہاری کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی، پھر تمہارا کوئی بھی روزہ قبول نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے یکم رمضان کو 2 حرام چیزیں کھانا کیوں ضروری ہے۔ یہ سن کر آپ حیران ضرور ہوئی ہوں گی کہ آخر حرام چیزیں کھانا کیسے ضروری ہو سکتا ہے۔ ویسے تو یہ چیزیں عام دنوں میں انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی ہیں، مگر اگر اس نے یہ 2 چیزیں رمضان میں کھا لی تو پھر اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا۔ ماہ رمضان کی بابرکت راتوں میں یہ 2 چیزیں اگر نہ کھائیں تو پھر یاد رکھنا شاید تمہاری دعائیں نامکمل رہ جائیں، شاید رحمت کے دروازے کھلتے کھلتے اچانک بند ہو جائیں، شاید تمہیں وہ برکتیں اور مغفرت نہ ملے جس کی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور اگر آپ نے یہ 2 چیزیں کھا لی تو پھر آپ کو دنیا اور آخرت میں ایسا انعام ملے گا کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان کے بغیر رمضان کا حق ادا نہیں ہوتا؟ اگر تم جاننا چاہتی ہو، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں ان کے بارے میں علم ہو جائے تو پھر آج کا پورا بیان غور سے سننا، ورنہ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پچھتاوے کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جو شخص رمضان کی پہلی رات مغفرت کا دروازہ پانے سے محروم رہا وہی حقیقی بدبخت ہے۔ یہ وہ رات ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت زمین پر نازل ہوتی ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس رات بھی بخشش سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیا تم ان میں شامل ہونا چاہتی ہو؟ اگر نہیں ہونا چاہتی تو وہ 2 چیزیں کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ جو تمہیں اس بدبختی سے بچا سکتی ہیں۔ اگر انہیں نہ کھایا تو یاد رکھنا شاید تمہارا نام بھی ان بد نصیبوں میں لکھ دیا جائے جو اس رات کی برکتوں سے خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں زمین سے آسمان تک رحمتوں کا سیلاب اترتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ کی بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، گنہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ تو وہ رات ہے جب وہ لوگ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں جن کی زندگی گناہوں میں ڈوب چکی ہوتی ہے۔ مگر سنو، یہ وہ رات بھی ہے جب کچھ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کے نام جہنم کے رجسٹر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ کون خوش نصیب ہے اور کون بد نصیب ہے؟ یہ وہ رات ہے جس میں انسان کا مقدر لکھا جاتا ہے، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کا رزق، اس کی قسمت سب کچھ طے کر دیا جاتا ہے۔ مگر افسوس، کچھ لوگ اس رات غفلت میں رہتے ہیں، وہ ہنسی مذاق میں اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، وہ موبائل اور دنیاوی باتوں میں مگن رہتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے حق میں کیا فیصلہ لکھا جا رہا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام مغفرت پانے والوں میں لکھا جائے تو اس رات میں اپنے رب کے حضور جھک جاؤ، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو، اللہ سے معافی طلب کرو، کیونکہ میرے اللہ کا فرمان ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں میں اپنی رحمت سے سب کو بخش دیتا ہوں، مگر وہ لوگ جو بغض، کینہ اور تکبر رکھتے ہیں انہیں نہیں بخشتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری تقدیر سنور جائے، تمہاری دعا قبول ہو جائے، تمہاری زندگی بدل جائے تو اس رات کو غفلت میں مت گزارو۔ یہ رات سجدے میں گزرنی چاہیے، یہ رات آنکھوں میں آنسو لے کر گناہوں سے توبہ کر کے گزرنی چاہیے، کیونکہ شاید یہ تمہاری زندگی کی آخری رمضان کی رات ہو، شاید تمہیں اگلے سال یہ
رات نصیب ہی نہ ہو، شاید تمہارے لیے مغفرت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ اس لیے ابھی فیصلہ کرو، ابھی جھک جاؤ، ابھی مانگ لو، کیونکہ جب روح نکل جائے گی تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ کبھی سوچا ہے کہ ماہ رمضان کی راتیں کتنے لوگوں کے نصیب میں آتی ہیں؟ پچھلے سال جو لوگ اس رات کا انتظار کر رہے تھے وہ آج مٹی کے نیچے سو رہے ہیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا تو مانگنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ انہیں ایک موقع مل جائے، وہ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے تھے، مگر ان کے نصیب میں یہ رات دوبارہ نہیں آئی۔ آج وہ قبر کی تنہائی میں پڑے ہیں، جہاں نہ کوئی روشنی ہے، نہ کوئی ہنسی، نہ کوئی مذاق، نہ کوئی موبائل، نہ کوئی ٹک ٹاک، نہ کوئی دوست، نہ کوئی دنیاوی عیش و عشرت۔ مگر تمہیں یہ رات نصیب ہو چکی ہے، نصیب ہونے جا رہی ہے۔ تم ابھی زندہ ہو، تمہارے پاس وقت ہے، تمہارے پاس موقع بھی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا تم اس وقت کیا کر رہی ہو؟ کیا تم بھی ان لوگوں میں شامل ہوگی جو اس رات کو گزر جانے دیتے ہیں، جو اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں، فضول گزار دیتے ہیں؟ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کی رحمت بے حد قریب آ جاتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جب آسمانوں سے ایک ندا آتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے اور میں اس کا دامن بھر دوں، ہے کوئی جو میرے در پر آ جائے اور میں اسے ہرگز خالی نہ لٹاؤں، میں اس کی خالی جھولی کو بھر دوں، اس کی سوکھی جھولی کو ہرا کر دوں۔ مگر افسوس، ہماری کچھ عورتیں اس رات کو کہاں گزار رہی ہیں؟ کچھ ٹی وی کے ڈرامے دیکھنے میں مصروف ہیں، کچھ ٹک ٹاک پر لائکس اور فالورز بڑھانے میں لگی ہیں، کچھ میک اپ اور کپڑوں میں مگن ہیں۔ کسی کو خبر ہی نہیں کہ آسمان پر ان کی قسمت کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہی وہ رات ہے جو تمہاری تقدیر کو بدل سکتی ہے، مگر تم خود اسے ضائع کر رہی ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں اگلے سال رمضان کی یہ راتیں نصیب ہوں گی؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم قبر میں جانے والوں میں شامل نہیں ہوگی؟ اگر نہیں تو ابھی جاگ جاؤ۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، اپنی مغفرت کروانے کی رات ہے، اپنے لیے جنت لکھوانے کی رات ہے۔ وقت ابھی بھی باقی ہے۔ اگر آج کی رات کو ضائع کر دیا تو شاید کل کا سورج تمہاری زندگی میں طلوع ہی نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی دو حرام چیزیں ہیں جو ماہ رمضان شروع ہوتے ہی ہمیں ہر حال میں کھانی ہوں گی۔ نمبر 1، غصہ۔ غصہ حرام ہے اور اس غصے کو پی جانا، غصے کو کھا جانا ہی اصل ہمت اور طاقت ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، وہ طاقتور نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، مگر اصل وہ طاقتور ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ مگر افسوس، آج کے دور میں لوگوں نے طاقت کا مطلب ہی بدل دیا ہے۔ آج کے معاشرے میں جو جتنا زیادہ غصہ کرتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ غصہ انسان کی عقل کو جلا دیتا ہے، فیصلوں کو دھندلا کر دیتا ہے، رشتوں میں درار ڈال دیتا ہے اور سب سے زیادہ نقصان بچوں پر پڑتا ہے۔ آج گھر گھر میں لڑائیاں ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے عام ہیں، معمولی باتوں پر تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ماں باپ ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، اور سب سے زیادہ نقصان معصوم بچوں کا ہوتا ہے جو محبت کی بجائے نفرت سیکھتے ہیں۔ ان کے دل میں گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی تباہی یہ ہوتی ہے کہ ان کا دل والدین سے دور ہی ہو جاتا ہے۔ کب غصہ کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے میں بتاتی ہوں۔ غصہ اگر اللہ اور اس کے دین کے لیے ہو تو وہ قابل تعریف ہے، جیسے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، حق کے لیے لڑنا، برائی کو دیکھ کر رد عمل دینا۔ مگر جہاں ذاتی معاملات ہوں، جہاں صرف انا کا مسئلہ ہو، وہاں غصہ کرنا تباہ کن ہوتا ہے۔ جب غصہ کیا جائے تو شیطان کا وار مکمل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میاں بیوی کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں سکون ہو، تمہارا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے، تمہاری اولاد نیک بنے،
تو غصہ کھانے کی عادت ڈالو۔ یہی رمضان کی راتیں ہیں، ان راتوں میں اپنے دل کو صاف کر لو، جن پر غصہ ہے انہیں معاف کر دو، جن سے ناراض ہو ان سے صلح کر لو، کیونکہ اگر آج تم نے غصہ کھا لیا تو کل کے دن اللہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا، مگر اگر تم نے اپنی ضد اور انا میں رہ کر اس رات کو ضائع کر دیا تو پھر یاد رکھنا شاید کل تمہارے نصیب میں یہ رات ہی نہ ہو۔ اب نمبر 2، حسد کو کھا جانا۔ کسی پر حسد کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ حسد کو کھا جائے، کیونکہ حسد بھی حرام چیز ہے۔ حسد وہ زہر ہے جو سب سے پہلے حسد کرنے والے کو خود جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جس نے سب سے پہلے شیطان کو برباد کیا، قابیل کو اپنے بھائی کا قاتل بنایا اور آج تک ہزاروں گھروں کو اجاڑ چکا ہے۔ حسد کرنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اس کا دل ہمیشہ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر جلتا رہتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ کسی پر حسد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو حسد کرنے والے کا اپنا سکون برباد ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے ہی بھائی، اپنی بہن، دوست یا رشتہ دار کا برا چاہنے لگتا ہے، اور جب حسد دل میں پلنے لگتا ہے تو یہ انسان کو برائی، غیبت، چغل خوری اور جھوٹ کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ حسد کرنے والا چاہتا ہے کہ دوسرے کی خوشی چھن جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ دوسرے کی خوشی تو نہیں چھین پاتا مگر اپنی خوشی ضرور کھو دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج صرف ایک ہے، حسد کو کھا جانا۔ جب دل میں حسد پیدا ہو فوراً خود کو سمجھاؤ کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے ضرور ملے گا، اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے وہ حسد کرنے سے بھی نہیں ملے گا۔ حسد کی آگ کو بجھانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس پر حسد آ رہا ہو اس کے لیے دل سے دعا کرو، اس کی خوشی میں خوش ہو جاؤ، کیونکہ یہی وہ نیکی ہے جو تمہارے دل کو صاف کر دے گی، اور اللہ تمہیں ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ رمضان کی یہ راتیں ہمیں موقع دیتی ہیں کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں۔ آج کی رات حسد کو جڑ سے نکال دو، دوسروں کی کامیابیوں پر خوش ہونا سیکھو، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ اگر آج تم نے حسد کو کھا لیا تو یقین کرو اللہ تمہیں وہ کچھ دے گا جو تم نے پہلے کبھی نہ مانگا ہوگا۔ مگر آج اگر تم دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر جلتے رہے تو پھر یاد رکھنا شاید تمہارے نصیب میں